السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، انشاءاللہ آج ہم تجوید کا مطلب، تجوید کی تعریف اور تجوید کی جو اہمیت ہے وہ ہم بیان کریں گے۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ چینل قرآن سے متعلق ہے، لہذا ہم آج تجوید کی ضرورت اور تجوید کی تعریف کو بیان کریں گے۔ معزز ناظرین، تجوید کا معنی ہے جود یجود تجویدا، یعنی خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا۔ اور اصطلاح میں تجوید کہا جاتا ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا، کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کے صفات کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، یہ تجوید کی تعریف ہے۔ یعنی کہ اس کا ہر حرف اپنی ہی مخرج سے ادا کیا جائے اور صفات کے ساتھ ساتھ ادا کیا جائے تو یہی تجوید ہے۔ تجوید کیوں اہم ہے؟ یہ کیوں اتنا ضروری اور اہم ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے جوِّدِ الْقُرْآنَ بِتَجْوِيدًا۔ علماء کرام اس کا معنی کرتے ہیں کہ اس کا معنی ہے اے جوِّدِ الْقُرْآنَ بِتَجْوِيدًا، یعنی قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ خوب ٹہر ٹہر کر عمدہ پڑھو، کیونکہ یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا، لہذا یہ ہمیں بھی مخاطب ہے، یہ خطاب ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم لوگ بھی تجوید کو، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ اور عمدہ خوب ٹہر کر پڑھے۔ تو اس لیے یہ اتنا اہم اور اتنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی تلاوت کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے تو پھر ہم بہت زیادہ غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، یہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں پر مہر لگائے ہیں، کفار کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگائے ہیں تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو جو آدمی تجوید کا خیال نہیں رکھتا اور تجوید کا لحاظ نہیں رکھتا اور وہ علی قلوبہم میں جو قاف ہے اس کی جگہ اگر کاف پڑھے، علی قلوبہم پڑھے، تو نعوذ باللہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کتوں پہ مہر لگایا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے تجوید کا لحاظ رکھنا لازمی ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ معنی کتنا بگڑ جاتا ہے اور کتنا غلط ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم تجوید کا لحاظ رکھیں اور تجوید کے مطابق ہم قرآن مجید کو پڑھ سکیں۔ جو غلطیاں ہم تلاوت میں کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت میں ہم جو غلطیاں کرتے ہیں اس کو لحن کہا جاتا ہے۔ لحن عربی میں اس کو لحن کہا جاتا ہے، کیونکہ لحن عربی میں غلطی کو کہا جاتا ہے، اور یہ دو قسم پر ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے لحن جلی، یعنی بڑی غلطی، اور ایک ہوتی ہے لحن خفی، یعنی چھوٹی غلطی۔ لحن جلی وہ غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے ایک حرکت کی جگہ دوسری حرکت پڑھا جائے یا ایک حرف کی جگہ دوسری حرف پڑھا جائے، تو یہ لحن جلی ہے، یعنی بڑی غلطی ہے۔ جیسے اہدنا ہے، اب اگر کوئی بندہ اس زیر کو چھوڑ کر زبر پڑھے تو یہ اہدنا بن جائے گا، اگر کوئی بندہ اس طرح پڑھے تو یہ لحن جلی ہے، اس کا معنی بگڑ جاتا ہے۔ جس صورت میں
آیت کا معنی بگڑ جاتا ہے، اسی صورت میں نماز بھی فوت ہو جاتی ہے، نماز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بندہ نماز میں وہی تلاوت کرتا ہے اور وہ اس طرح غلط پڑھتا ہے، مثلا اہدنا کی جگہ اس طرح اہدنا پڑھتا ہے، یا کسی حرف کو بہت زیادہ لمبا کرتا ہے یا بہت زیادہ کم کر دیتا ہے، تو یہ لحن جلی ہے۔ تو جس صورت میں معنی بگڑ جاتا ہے، اسی صورت میں بندے کا نماز بھی فوت ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اس غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائے اور یہ غلطی اپنے آپ سے نکالے۔ ایک ہے لحن خفی، یعنی چھوٹی غلطی۔ چھوٹی غلطی، لحن خفی کا مطلب یہ ہے کہ صفات عارضہ میں کوئی غلطی کرنا، یعنی صفات عارضہ میں کوئی غلطی کرنا، یعنی پر چیز کو باریک پڑھنا اور باریک چیز کو پر پڑھنا، یہ لحن خفی کہلاتا ہے۔ یعنی مثلا جس جگہ را پہ زبر یا پیش ہو تو وہ چونکہ پر پڑھا جاتا ہے اور وہ باریک پڑھا جائے تو یہ لحن خفی ہے۔ مثلا صراطا، صراطا میں جو را ہے اس پر چونکہ زبر ہے لہذا اس کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ اب اگر کوئی بندہ اس کو صراطا صراطا باریک پڑھے تو یہ لحن خفی ہے، یہ اس لحن جلی سے تھوڑا سا ہلکا ہے، اور اس سے نماز تو فوت نہیں ہو جاتا لیکن یہ بھی ایک قسم کی غلطی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طرح بسم اللہ ہے۔ اب اگر کوئی بندہ لفظ اللہ کو پر پڑھے یہاں پہ تو یہ لحن خفی ہے، یہ غلطی ہے، کیونکہ یہاں پہ لفظ اللہ سے پہلے جو حرف ہے اس پہ زیر ہے، اور لفظ اللہ سے پہلے جب حرف پہ زیر ہو تو چونکہ باریک پڑھا جاتا ہے، لہذا جو بندہ اس کو پر پڑھے تو یہ لحن خفی ہے۔ تو اس لیے ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانا لازمی اور ضروری ہے، اور اسی وجہ سے یہ تجوید اتنا اہم بھی ہے، کیونکہ بعض اوقات معنی کی تبدیلی کی وجہ سے آدمی کا نماز بھی فوت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان غلطیوں کا لحاظ رکھنا اور اس کو ختم کرنا لازمی ہے۔ محترم ناظرین، یہ کچھ ضروری بحث تھا تجوید کے حوالے سے اور لحن کے حوالے سے، یعنی غلطی کے حوالے سے۔ انشاءاللہ مزید ہم جو کورس ہم نے شروع کیا ہے وہ ہم مزید لے جائیں گے اور آپ کو تجوید سے باخبر کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، تاکہ آپ لوگوں کی تلاوت میں جو غلطیاں ہیں وہ دور کیا جا سکے اور آپ لوگوں کی تجوید میں جو غلطی ہے وہ دور کیا جائے۔ لہٰذا انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اللہ کے حفظ و امان میں، والسلام۔